الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم محترم میر مجلس حضرت علامہ مولانا افتخار علی صاحب چشتی دامن برکاتہ اللہ، محترم لائق صد احترام دیگر حضرات علماء کرام، لائق صد تکریم عابدین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کی کہ متذکر آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی شہر کے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا افتخار علی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں. ان کے سامنے میرا تقریر کرنا آفتاب و مہتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. بہرحال آپ کی مہربانی، آپ نے یاد فرمایا، مجھے سنانے کا موقع دیا، آپ نے اپنے سننے کے لیے موقع فراہم کیا. اللہ تعالی ہمارے سننے اور سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس ذکر فکر کی محفل کو ہم سب کے لیے نجات اخروی کا سبب بنائے. محترم حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس دنیا میں آپ ہر شخص کو دیکھیے کو ایک شے کا متلاشی، ایک شے کو تلاش کر رہا ہے. استاد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، شاگرد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سائنسداں بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سیاستداں بھی وہی تلاش کر رہا ہے، بادشاہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے، رعایا بھی وہی تلاش کر رہی ہے، حکمراں بھی وہی تلاش کر رہے ہیں، ہم بھی وہی تلاش کر رہے ہیں، آپ بھی وہی تلاش کر رہے ہیں. اس محبوب شے کا نام ہے کیا؟ یہ ہر شعبے ہر زندگی کا آدمی اسے تلاش کر رہا ہے. محترم حضرات، اس محبوب شے کا نام ہے کامیابی اور فلاح. بعض یہ سمجھے کہ کرسی اقتدار کو حاصل کر لینا یہ کامیابی، بعض یہ سمجھے کہ مریخ پر کمن ڈالنا یہ کامیابی، بعض یہ سمجھے کہ چاند پر قدم جما لینا یہ کامیابی، شاگرد یہ سمجھا کہ سبق یاد کر لینا کامیابی.
استاد یہ سمجھا کہ سبق پڑھا دینا کامیابی، ہر ایک نزدیک کامیابی کا مفہوم جدا ہے۔ عزیزان محترم، بات مثال کے لیے دی جاتی ہے بلا تشبیہ۔ ایک لیلہ ہے اور 40 مجنوں۔ اب ہر مجنوں سے انٹرویو لے آپ کہ تم نے اصل مجنوں کون، بڑا لمبا کام۔ اب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خالی لیلہ سے پوچھ لے کہ یہ تم بتاؤ کہ کس کی۔ اب لیلہ جب اقرار کر لے تو اب تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ ہم اور آپ اپنی عقل، اپنی خرد کے مطابق کامیابی کامرانی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنا سفر مختصر کر کے یہ کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ تو خلاق عالم، ہمارے ذہن کا، عقل کا، خرد کا پیدا کرنے والا تو ہے، تو ہی بتا دے کہ کامیابی فلاح کیا ہے۔ فرمایا اے اس آب و گل میں رہنے والوں، دنیا جسے کامیابی کہہ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں، حقیقت میں فلاح کامیابی کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اسی میں کامیابی۔ اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہی آدمی کامیاب اور کامران۔ معلوم ہوا کہ رب کریم نے جسے کامیابی اور فلاح قرار دیا ہے، ہمیں اس لائن اور اس ڈگر کو اپنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، ذکر کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے آپ وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ دیکھیں یہاں ذکر سے مراد کیا؟ نماز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی نام ہیں، اس میں ایک نام ذکر بھی ہے، اور خود قرآن ہی سے پوچھئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کا محافظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، تو قرآن مجید فرقان حمید آج تک کوئی رد و بدل ہو نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، عزیزان محترم تلاوت قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ صوفیاء کرام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ مختلف سلسلوں میں مختلف ذکر و اذکار رائے، کہیں ذکر جہری، کہیں ذکر خفی۔ یہ صوفیاء کرام یہ فالتو یا بیکار نہیں کہ یہ اللہ اللہ کا ذکر لگا، ذکر کے گویا اپنے مریدوں کو پریکٹس کراتے ہیں، اور یہ کس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قلب پہ مارو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ایک دل پر اس کے ایک داغ پیدا ہو جاتا، ایک اسپاٹ پیدا ہو جاتا، اگر اس کا وہ ازالہ نہ کرے، اس کا علاج نہ کرے، وہ بتدریج بڑھتے 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 یہاں تک کہ قلب کو سیاہ کر دیتا۔ اور یہ سیاہی کیسے دور ہوتی؟ نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کے حبیب کا ذکر کرنے سے۔ اور صوفیاء کرام اللہ کی ضربیں دل پہ لگا کر کے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی وجہ سے جو تطہیر ہے دل کی، جو سیاہ اور کالا ہو جائے دل، اس کی تطہیر اور اس کی سیاہی جو مٹ جاتی ہے اور اس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز وغیرہ کے علاوہ صوفیاء کرام، مشائخ اعظام اپنے مریدوں کو بٹھا کر حلقہ بنا کر اس قسم کے ذکر کی محفل کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات اہل سلسلہ ہیں۔ یقیناً جب آپ اپنے مشائخ اور اپنے پیران اعظام کے پاس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یقیناً آپ نے ایسی محفل اٹینڈ کی ہوگی کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی پر مشتمل ہوتی۔ اب آئیے ہم ذرا سا اس کی وضاحت کرتے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم نے نماز کی وہ وقت نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس محلے میں مسجد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس محلے میں، اس لیے کہ نماز باجماعت
بغیر مسجد کے تو ادا نہیں کر سکتے. مسجد اگر نہ ہو تو آپ کو جماعت میسر نہیں آئی. چونکہ میں نے عرض کیا کہ نماز کو بھی ذکر کھا گیا، میں 5-7 منٹ آپ کے لیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے تقریر کس وقت ختم کرنی. جناب آپ نماز کے لیے جماعت کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ سستی بھی کرتے ہیں. صرف نکات بیان کرتا ہوں. سرکار فرماتے تمہیں پتہ لگ جائے کہ نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا ثواب، تو تم میں کے ضعیف ناتوان کمزور لوگ سورین کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے، پھولوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے، لیکن جماعت حاصل کریں گے، جماعت کو نہیں چھوڑیں گے. اور فرما اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب، تو کیا ہوگا جانتے ہو کیا ہوگا؟ سب لوگ جمع ہوں گے، قرآن اندازی کریں گے کہ ہم نے پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا. چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب. ہم نے کہیں تقریر کی یا آج بھی یہاں تقریر کر رہے، لوگوں نے اس کا فارمولہ بڑا آسان نکالا کہ مولانا کراچی سے آئے تھے، وہ تقریر کر گئے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، لہٰذا آؤ سب کے آخری میں اور سب کے کندھے پھلانگ کر کے پہلی صف میں پہنچ اور ڈٹ جاؤ کہ دوسرا آدمی شرما کر وہ پیچھے ہو جائے، مگر آپ جناب آن کر کے وہاں ڈٹ جائیں. کندھوں کے پھلانگنے سے، لوگوں کو اذیت دینے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر 28 پارے میں اس پر بہت کچھ لکھا، وہاں پڑھا جا سکتا. غرض یہ کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. اب آئیے کتاب الصلاۃ میں ہے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں، لوگ آ جاتے، حضرت بلال حضور کی خدمت میں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ گئے، کرم فرمائی، نماز پڑھا دی. حضور علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھا دیا کرتے. حضور کو کہا جاتا کہ آپ آئیے، اور اب نمازی آ گئے. آج حضور کو ایک دن خلاف معمول تاخیر ہو گئے. یہ اس میں ان کے لیے بڑے واضح و نصیحت کہ ہم وقت پر نہیں آتے، الٹا سیدھا وضو کرتے اور نماز میں آئے، پانی پوچھنے کا وقت بھی نہیں ملتا. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا، عمر رسیدہ، کہ آدھے منٹ میں وضو کر لیا. پوچھا خیریت اتنی جلدی وضو کر لیا؟ کامیاب 50 سال سے وضو کر رہا ہوں، تو کتنی پریکٹس ہو گئی ہو. عجیب بات ہے صاحب، وہ تو بڑے اطمینان سے وضو کرنا چاہے کیونکہ وقت نہیں، لہٰذا چل سوچا. عموماً نماز میں ہماری غفلت. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، نوجوان، اس نے 1 منٹ میں 4 رکعتیں سنت کی ادا کر لی، رہا نہ گیا. ہم نے پوچھا کیا بات بھائی، خیریت تو ہے؟ 1 منٹ میں تم نے 4 رکعتیں پڑھ لی. کہا مولانا کیا آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے؟ نیک کام جو ہے وہ جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی. اس لیے ہر نوجوان کے ہر آدمی کو دیکھ کہ جناب 20 منٹ میں تراویح ختم ہو رہے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو الحمدللہ نظام صحیح ہوگا. جو حافظ 20 منٹ میں تراویح ختم کر دے، ارے ساتھ اتنا مجمع ہوتا کہ وہ صفیں بنتی بنتی دوسری مسجد تک پہنچ جاتی. کیا ہے کہ 20 منٹ میں ہمارے مولانا مسجد سے باہر نکالتے. اور آپ کو تعجب ہوگا، میری مسجد سے قریب میں نام نہیں لیتا چونکہ تقریریں ٹیپ بھی ہوتی ہیں، جاتی بھی ہیں، آتی بھی ہیں، تو ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 17 منٹ میں 20 تراویح پڑھا. 17 منٹ میں 20 تراویح کیسے پڑھاتے ہوں گے صاحب؟ یا نمون اور تعلمون کے علاوہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پر غفلت.